بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال تعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ذمہ داران مسجد، محتممین اور طلباء گرامی، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع اور مواد سے متعلق ہم گفتگو کریں گے وہ عقیدے سے متعلق ہے۔ میرے سامنے جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ سعودی عرب کی ایک بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے استاذ جو عقیدہ اور مذاہب معاصرہ، موجودہ دور کے مذاہب کے استاذ، اصول دین کی فیکلٹی میں پڑھانے والے ڈاکٹر ناصر بن عبد الکریم العقل، ان کی کتاب ہے یہ میرے سامنے، مقدمات و قواعد فی منہج السلف فی العقیدہ، عقیدے کے بارے میں منہج سلف کے کچھ مقدمات اور قواعد۔ کتاب طویل ہے، کئی فصول اور کئی بحثوں پر مشتمل ہے۔ اس میں قواعد اور اصول و ضوابط، مقدمات پر بحث کی گئی ہے۔ اس درمیان میرے کئی دروس عقیدے سے متعلق مقدمات اور قواعد کے بارے میں دوسرے مقامات پر ہو چکے جو یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہیں، لہذا میں نے آج کی نشست کے لیے مناسب سمجھا کہ اس کی ایک فصل ہے، فصل ثالث، الخصائص والقواعد العامہ لعقیدت اہل السنہ۔ اہل سنت والجماعت جو اہل حق ہیں، ان کے عقیدے کے لیے عمومی قواعد اور خصوصیات، ہمارے جو عقیدہ ہے اس کے خصائص کیا ہیں۔ انہوں نے تمہیداً ذکر کیا کہ قواعد اور منہج کے اصولوں کو جاننے کے بعد ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی کچھ خصوصیات کو جاننا چاہیں گے۔ یہ عقیدے کی اہمیت و افادیت بھی اس میں کسی حد تک آئے گی اور بعض اصولوں کا ذکر بھی آئے گا۔ اور ہمارے دین میں، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے انتہائی اختصار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں، اکثر یہ بات میں کہتا ہوں، دنیا میں بہت سارے علوم ہیں، علم کی بہت سی فیکلٹیز، شعبے اور چیزیں ہیں۔ ہر ایک علم اپنی افادیت، جو فائدہ مند علم ہے، اس اعتبار سے اس کی اہمیت طے ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر لوگوں کا علاج کرتا ہے، جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اس کے علم کی اہمیت اس کے مقابلے میں، دوسرے علوم کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر یا ان کے علوم کے مقابلے میں بھی وہ علم جو انسان کو زندگی گزارنے کا صحیح راستہ، صحیح مقصد بتائے کہ ہم کو پیدا کیوں کیا گیا اور زندگی کا کامیاب راستہ کون سا ہے، جو علم یہ بتائے، وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور بعض دوسرے علماء کا یہ بیان ہے کہ اگر انسان کو ہوا، پانی، غذا نہ ملے تو اس کا شریر مر جائے گا، ہمارا جسم مر جائے گا، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ لیکن اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کو سچی رہنمائی، جس کو ہم ہدایت کہتے ہیں شریعت کی زبان میں، اور دین حق، سچا مذہب نہ ملے، صحیح عقیدہ نہ ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت نہ ملے، یہ اس سے بڑا نقصان ہے۔ ہوا پانی کی جتنی ہم کو ضرورت ہے، غذا کھانے پینے کی جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ شدید ضرورت ہے کہ ہم کو ہدایت ملے۔ ہر نماز میں اسی لیے دعا سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت، توفیق اور رہنمائی ہماری زندگی کی سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے اہم ضرورت ہے۔ اور ان چیزوں میں اس اعتبار سے دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، ان علوم میں سب سے زیادہ اہم علم، علم شریعت اور علم دین ہے، جو انبیاء کرام کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے، وحی الہی کے ذریعے سے۔ علم شریعت میں کئی فیکلٹیز ہیں، ان میں سب سے اہم علم جو ہے علم عقیدہ ہے۔ عقیدے میں سب سے اہم علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق علم توحید ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ اہم علم کوئی نہیں۔
علامہ ابن قیم بعض سلف سے نقل کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے بیان کیا کہ دنیا کے بہت بد نصیب ہیں وہ لوگ، بہت ہی بد نصیب ہیں جو دنیا میں آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، پیدا ہوئے اور مر گئے، اور دنیا کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سب سے لذیذ نعمت کو چکھنے سے محروم رہ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ سب سے لذیذ اور اہم نعمت کون سی ہے اللہ کی؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسیت، اس سے محبت، اس سے امید اور اس کی قربت کا خیال۔ اللہ کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کو جاننا، یہ دنیا میں سب سے لذیذ نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ یہ میں نے اپنے گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے پیش کی کہ ہم جو درس پڑھنے جا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ خصائص میں پورے بیان کر پاؤں گا، اور اس میں جتنے بھی مباحث ہیں شیخ حفظہ اللہ نے بڑے اختصار کے ساتھ کئی موضوعات مقرر کیے ہیں، اور اگر ہم سب کا حق ادا کرنے جائیں تو بڑی تفصیل اور لمبے وقت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں آپ تمام طلبہ سے گزارش کروں گا کہ ہمارا درس جتنا بھی چلے آپ پوری توجہ کے ساتھ حاضر رہیں، ہاں، بغور سنیں، کم سنیں، زیادہ غور کریں۔ میں جانتا ہوں کہ انسانی سائیکالوجی کے حساب سے اتنا لمبا پیریڈ آپ پہلے سے 9 بجے سے سن رہے ہیں، کنسنٹریشن کرنا مشکل ہے، لیکن یہ روز کی بات نہیں ہے۔ میں بھی دور سے حاضر ہوا ہوں آپ کے درمیان، اور آپ حضرات نے بھی اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، لہٰذا اس وقت کا اگر ہم اس چیز کو سیکھنے میں صحیح استعمال کرتے ہیں تو ہماری زندگی کا اس سے بہتر استعمال جو اللہ نے ہم کو وقت دیا ہے اس سے بہتر استعمال نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھوں میں؟ آپ لوگ سب متوجہ ہیں؟ جی، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی خصوصیات کیا ہیں۔ خصوصیات، خصائص عربی میں کہتے ہیں، یہ خصہ سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے اکیلا ہونا، متفرد ہونا، کسی چیز کو اختیار کرنا اور منتخب کرنا۔ ہاں، اصطلاح میں کسی چیز کی خصوصیات یا خصائص اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایسی صفات جس کے ذریعے سے وہ چیز دوسروں سے الگ ہو جائے اور اس کی تعیین ہو جائے۔ ہاں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز کی خصوصیت یہ ہے، تو اس کا مطلب اس کی خصوصیت ہے، مطلب وہ بات جو اس میں پائی جاتی ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں ایسی کون سی باتیں ہیں جو دوسرے لوگوں کے عقیدے میں نہیں ہیں، دوسرے مذہب کے لوگوں میں، اور وہ جو اہل بدعت ہیں، گمراہ ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے اندر وہ بات نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہاں، عقیدہ اہل سنت، ہم خصائص جو پڑھ رہے ہیں اس سے یہ مقصود ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی صفات اور علامتیں کیا ہیں، ہاں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربانی مہر لگی ہوئی ہے، اور اس سے یہ طے ہوتا ہے کہ یہ صحیح عقیدہ ہے۔ یہ پہچان بہت ضروری ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں آدمی کا جس پر دل سے یقین ہو، دل میں جو ہو۔ اصطلاح شریعت میں عقیدہ جب ہم کہتے ہیں تو ارکان ایمان اور اسلام جو ابھی آپ نے حدیث جبریل میں پڑھی، ایمان کے 6 ارکان، ہاں، اور پھر پوری شریعت اور پورا دین اس سے جڑا ہوا ہے۔ وہ ساری چیزیں جو غیب سے متعلق ہیں، زیادہ تر عقیدہ جو ہے وہ 95% غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ لوگوں نے دیکھی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہم اور آپ نے دیکھی ہے کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو ہم نے دیکھا ہے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارے لیے وہ غیب ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو آپ کے سامنے موجود تھے، انہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کے بہت سارے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، سارے صحابہ نے، لیکن کچھ نے دیکھا۔ تو جو چیزیں ان لوگوں نے دیکھ لی وہ ان کے لیے تو سامنے تھی، جنہوں نے نہیں دیکھی اور ہم اور آپ ہیں، ہمارے لیے وہ غیب ہے۔ تو ایسی کچھ چیزیں حاضر کی کچھ لوگوں نے دیکھی، باقی عقیدے کا تعلق غیبیات سے ہے۔ اسی وجہ سے ہم آگے ابھی خصوصیات میں پڑھیں گے کہ اس کا انحصار قرآن و حدیث اور اللہ کی وحی پر ہے۔ ہم اپنے دماغ سے، تجربے سے، مشاہدے سے، کسی کی رائے اور اجتہاد سے، خواب کے ذریعے سے عقیدہ طے نہیں کر سکتے۔ اس کا حاصل ہونے کا ذریعہ یہ خصوصیات میں آگے آئے گا کہ وحی الہی ہے۔
چنانچہ سب سے پہلی چیز جو ذہن نشین رکھنے والی ہے کہ عقیدے کا معنی جس پر ہمارا دل یقین کرتا ہے، اصطلاح شریعت میں اسلام میں جب ہم کہتے ہیں اسلامی عقیدہ، تو وہ عقیدہ جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے ارکان ایمان اور اس سے متعلقہ غیبی امور سے متعلق ہم کو معلوم ہوتا ہے اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ میں نے سادہ زبان میں عقیدے کی تعریف آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ پہلی مبحث میں انہوں نے بہت ہی سوا صفحے میں شارٹ میں یہ بیان کیا، المبحث الاول الخصائص العامہ لمنہج السلف فی الدین، دین میں سلف کے منہج کے عام خصائص، عام خصوصیات سلف کے منہج کی، اور اس میں انہوں نے 3 خصوصیت کا ذکر کیا کہ دین میں سلف کے منہج کی یہ خصوصیات ہیں۔ پہلی کہ یہ منہج توقیفی ہے۔ منہج کا معنی جانتے ہیں آپ؟ منہج طریقہ، راستہ گزرنے کا جو راستہ ہوتا ہے اس کو منہج۔ ہمارا منہج عقیدے میں، اصول میں منہج مطلب ہم کون سے طریقے پہ چلتے ہیں، قرآن و حدیث کو صحابہ کرام سلف کے طریقے پہ جاننا۔ ہاں، اور منہج سلف کہتے ہیں تو سلف میں اول صحابہ پھر تابعین، ان کا جو طریقہ ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کا اس کو کہتے ہیں منہج سلف، دین سمجھنے کا۔ تو عقیدے میں، دین میں سلف کے منہج کی عمومی خصوصیت اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھیے۔ آج کل نئے کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، آدھی ادھوری تعلیم اور علم حاصل کرتے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو وہ پیش کرتے ہیں، سامنے کیا بولیں گے، پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے علامہ ہیں اور ان کا علم پہلے کے لوگوں سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ جی نہیں، جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ سلف کی قدر و قیمت سے ناواقف ہیں۔ صحابہ کرام قرآن کی جو تفسیر کرتے ہیں، تابعین جو بیان کرتے ہیں، ان کے 2 جملے اور 4 جملے جو بیان جس بلاغت کے ساتھ آپ کو ملیں گے، بعد کے لوگوں کی پوری کتاب آپ کو اس میں کم پڑے گی۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، کبھی اگر تفصیلی موقع ملا تو ہم اس کی مثالیں بھی بیان کریں گے کہ ان کی نظر کتنی گہری تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے بارے میں کہا نا کہ وہ ایسے بالکل سادہ تھے، تکلف نہیں تھا۔ ہاں، اقلہم تکلفا اعمقہم علما، علم میں سب سے گہرے تھے۔ علامہ ابن ابی العز کہتے ہیں کہ آج کے علماء شاخ اور پتیوں پر محنت کرتے ہیں، وہ جڑوں پر وار کرتے تھے۔ ہاں، تو سلف کا جو عقیدہ تھا، اور سلف جب ہم صحابہ تابعین کی بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن حدیث نے کہا ما انا علیہ واصحابی، نجات پانے والا گروہ کون ہوگا؟ 73 فرقے ہوں گے امت میں، 72 سے زیادہ، لیکن نجات وہ پائے گا جو اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے اصحاب یعنی صحابہ کرام کے۔ یہ میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، قرآن کی تصحیح و آیتیں ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، صرف سلف کے منہج کی اہمیت اور یہ ضروری ہونا میں بتا رہا ہوں کہ قرآن حدیث، جتنے مسلمان فرقے ہیں سب کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث مانتے ہیں، سب کو کہتے ہیں نا، لیکن قرآن و حدیث کا ماننا صحیح طریقے سے کون سا ہوگا؟ قرآن حدیث کو ویسے مانا جائے جیسے صحابہ نے مانا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان اولین نے مانا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی عالم کی تشریح نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ویسے ایمان لے آئیں جیسے آپ لوگ، کون تھے اس وقت تو مخاطب؟ صحابہ کرام، جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہو گئے۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کا ایمان ہدایت ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کا ایمان ہدایت ہے، سچائی ہے، صحیح دین ہے۔ اور ایسی اور بھی آیتیں ہیں، میں اگر اس میں آگے بڑھوں اور دلیلیں بیان کرنے لگوں تو میرا وقت اصل موضوع سے متعلق گھٹ جائے گا۔ تو قرآن حدیث کی دلیلوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن حدیث کو ہمیں ویسے ماننا ہے عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، لین دین میں، جیسے صحابہ کرام نے مانا۔ وہ عربی جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول سے واقف تھے، وہ اس زمانے کے تقاضوں سے واقف تھے، قرآن کے اولین مخاطب تھے، ان کے اندر جو خصوصیات تھی، باہر کا بات کا کوئی بڑے سے بڑا دانشور ہو، علامہ کہتے ہوں، ہاں وہ 100 جلدوں میں کوئی کتاب لکھا ہو، وہ صحابہ کرام کے اس ماحول کو، اس فضیلت کو، حیثیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات دماغ میں بٹھا کے رکھیے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں منہج سلف
سلفی منہج کے دین میں کیا خصوصیات ہیں؟ انہوں نے 3 چیزوں کو ذکر کیا. پہلے یہ کہ وہ توقیفی ہے، آگے وضاحت آ رہی ہے. دوسرا یہ کہ یہ منہج کامل ہے، کامل یعنی مکمل، پورا. نمبر 3 کہ یہ منہج جو ہے اسلم، سب سے زیادہ محفوظ ہے، والاعلم سب سے زیادہ علم والا ہے، والاحکم سب سے زیادہ مضبوط اور حکمت والا ہے. احکم کا 2 معنی کیا، حکمت والا اور مضبوط. یہ تینوں خصوصیات کی مختصر تشریح کی انہوں نے. سب سے پہلی خصوصیت کہ یہ منہج توقیفی ہے. یہ لفظ یاد رکھیے آپ لوگ، دہرائیے، توقیفی. توقیفی بولیے. اس کا معنی سمجھتا ہے؟ توقیفی کا معنی جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں جی. کسی چیز پر موقوف ہونا. ہم کہتے ہیں کہ عبادات، یہ اصول ہے، اس میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ عقیدہ توقیفی ہے اور عبادات توقیفی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث پر موقوف ہے. کوئی آدمی اپنے دماغ سے، کسی اور جگہ سے، اجتہاد، رائے، خواب وغیرہ سے کوئی بات عقیدے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. ہم اپنی طرف سے کوئی عبادت ایجاد نہیں کر سکتے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ 2 حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی، ایک بخاری مسلم میں، ایک پہلی والی صرف مسلم میں، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ رد ہے. عبادات میں اگر اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی تعلیم کے برخلاف کوئی نئی چیز آپ نے کی تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، رد ہو جائے گی. کلیئر؟ یہی ہے توقیفی کا معنی، کہ یہ موقوف ہے، ہم وہی کر سکتے ہیں جو قرآن و حدیث نے بتایا، اپنی طرف سے نہیں. تو کہا کہ اہل سنت والجماعت کے منہج کی سب سے پہلی اور سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایسا منہج ہے جو وحی معصوم پر اعتماد کرتا ہے. ان کے جملے کا میں نے ترجمہ کیا. وحی معصوم، وحی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے جو تعلیمات، وحی کی کئی شکلیں ہیں، اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے، جو انبیاء پہ پاس آتی ہے. کتاب کی شکل میں آئی جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، حدیث کی شکل میں آئی جو کئی شکلوں میں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کو خواب کے ذریعے سے بھی وحی دی جاتی ہے، ہاں، اور اس کو اسی لیے وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے. تو اللہ کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی ہے، وحی، تعلیم، ہاں، وہ معصوم ہے. اس میں غلطی ہو سکتی ہے کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انسان، آپ، میں، کوئی بڑے سے بڑا علامہ، عالم، امام وقت کا کیوں نہ ہو، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کا، ہمارا آپ کا جو منہج ہے، دین کا جو طریقہ ہے، اس کی بنیاد کس چیز پر موقوف ہے؟ وحی پر. اور یہ وحی معصوم ہے. اگر ہم قرآن و حدیث سے کوئی کام کر رہے ہیں، اس کی روشنی میں کوئی عمل کر رہے ہیں، کوئی عقیدہ اختیار کر رہے ہیں، تو یہ گارنٹی ہے کہ وہ گمراہی نہیں ہے، کیونکہ وہ وحی کے ذریعے سے ہے. اس کی بنیاد اعتماد وحی معصوم پر ہے. وَيَسِيرُ عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ، اللہ کی نازل کی ہوئی تعلیم پر اس کا انحصار ہے، اور ساتھ ساتھ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج اور آپ کے طریقے پر، آپ کی سنت اور راستے پر چلتا ہے یہ منہج. اور ساتھ ہی ساتھ وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کے راستے کی پیروی کرتا ہے. اللہ نے جو اتارا اس کو مانتا ہے، رسول جیسے بتائے ہیں چلتے ہیں، اس کے حساب سے اس کو اختیار کرتے ہیں. اور مومنین کے راستے سے مراد یہاں کون ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 115. اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کلیئر ہو گئی اور اس کے بعد رسول کی مخالفت کر رہا ہے، دلیل آ گئی نہیں مان رہا ہے، سنت آ گئی نہیں مان رہا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور سبیل المومنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا. حضرت امام شافعی اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہاں المومنین، جو قرآن جس وقت نازل ہوا تو مومنین کون تھے؟
صحابہ کرام تھے. یہاں مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام کا اگر کوئی متفقہ طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں تو قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. تو جس راستے پر وہ چل رہا ہے ہم اس کو اسی پر چلنے دیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم میں پہنچا دیں گے. نبی کی مخالفت اور مومنین یعنی صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر دوسرا طریقہ اختیار کرنا یہ جہنم کا راستہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی سنت اور صحابہ کے طریقے پہ چلنا یہ کس کا راستہ ہوا؟ جنت کا، کامیابی کا اور سرخ روئی کا، اللہ کے اجر و ثواب کا. لہذا منہج سلف کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کی اس وحی کو جس میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، معصوم یعنی محفوظ، ہاں جس میں غلطی نہیں ہے، اور اس وحی کو کس ڈھنگ سے لیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہیں، مومنین کے راستے کی اتباع کرتے ہوئے اس کو اختیار کرتے ہیں. ولذا اسی لیے کہتے ہیں کہ اسی لیے یہ اپنے اصول اور قواعد میں توقیفی منہج ہے، یعنی ہمارا یا کسی انسان کے اوپر اس کا انحصار نہیں ہے بلکہ اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انحصار ہے کہ ان کے ذریعے سے جو تعلیم ملی اور پہلے شاگردوں نے جس طریقے سے اسے اختیار کیا، سلفی منہج سلف اسی کو اختیار کرتا ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے. ہاں چنانچہ اسی لیے یہ اپنے اصول اور قواعد میں سلف توقیفی ہے اور قرآن سے حاصل کیا ہوا ہے اور ان چیزوں سے حاصل کیا ہوا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، وہ قول کی شکل میں ہو، فعل کی شکل میں ہو یا تقریر کی شکل میں ہو. تقریر کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ نے روکا نہیں ہو، مطلب وہ صحیح ہے، اگر غلط ہوتا تو آپ ٹوکتے روکتے. یہی ہے نبوت کا منہاج، آپ کا قول، فعل، تقریر اور اللہ کا کلام اس بنیاد پر جو ہے اس سے مدد لیتا ہے منہج، سلفی منہج. وبالتالي فإن أصوله وقواعده ثوابت یقینیہ. اسی سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ سلفی منہج کے جو اصول اور قواعد ہیں وہ یقینی طور سے ثوابت ہیں، اٹل حقیقت ہے. ایسی حقیقتیں ہیں جو اٹل ہیں اور یقینی ہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. ہمارا جو عقیدہ ہے قرآن اور حدیث سے لیا ہوا، صحابہ کے طریقے پر لیا ہوا، اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل اٹل یقینی بات. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان مصادر پر وہاں سے ہم اسے لے رہے ہیں جو بالکل یقینی اتھارٹی رکھتے ہیں، قرآن اور حدیث، اس میں یقین موجود ہے، اس میں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، غلط ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عقیدہ ہم جو بھی لیتے ہیں قرآن حدیث سے لیتے ہیں، قرآن حدیث میں کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے جو بھی ہے یقینی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ پہلی خصوصیت کی انہوں نے تشریح کی اور بہت شارٹ میں کی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے. آگے نمبر 2، دوسری خصوصیت. میں آپ سب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں سمجھا رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ لینگویج پرابلم کلیئر ہے؟ ہاں. نمبر 2، دوسرا سلفی منہج کی خصوصیت ایک یہ بتائی کہ یہ کامل ہے، مکمل ہے، اس میں نقص اور ادھورا پن نہیں ہے. ہاں اگر آپ واعظ و نصیحت کا موقع ہوتا تو یہ ایک اسلام کی اور خصوصیات جو بیان کی جا رہی ہے، دنیا کی کسی مذہب میں کمپیریٹیو اسٹڈی اگر آپ کریں گے، دنیا کا کوئی دھرم، مذہب، دنیا کا کوئی غلط مسلک یہ جو خصوصیات ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں اسلام کے بارے میں ہم جب تقریر کرنے والے، ایک بچہ بھی ہمارے یہاں تقریر کرتا ہے تو بولتا ہے نا کہ اسلام ایک کامل نظام حیات ہے. اس کو ہم سادہ سادہ سن کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ کامل کا مطلب کمپلیٹ، مکمل. زندگی کا کوئی حصہ، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث یا ہمارے سلف کی منہج میں رہنمائی نہ ملے. دنیا کے کسی مذہب میں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی. موقع رہے گا تو ہم اس پر کمپیریٹیو گفتگو کریں گے. کہا کہ یہ دوسری خصوصیت ہے کہ یہ منہج کامل ہے. ہاں یہ اہل سنت والجماعت کے منہج کی دوسری خصوصیت ہے، اس لیے کہ وہ یہ ہے کہ یہ مکمل اور کمپلیٹ منہج ہے. اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ زیادتی ہے، نہ کوئی چیز کم ہے اور نہ کوئی چیز ایسی بولیں گے جس کو ہم کہیں گے حشو اور زوائد کہتے ہیں.
عربی میں، یعنی جس کی ضرورت نہیں ہے اور بلا وجہ کچھ لوگ ہم لوگ تقریر کرتے ہیں تو بعض باتیں ایسی بولتے ہیں نا جس کی ضرورت نہیں ہے آ جاتی ہے. تو ایسی کوئی بھی چیز سلفی منہج میں عقیدے میں آپ کو نہیں ملے گی جو زائد ہو یا جو کم ہو. جتنی انسان کو ضرورت ہے کہ یہ ماننا ضروری ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد اس کی دلیل کے لیے کافی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا. اب کوئی دوسرا دین دھرم آپ قبول کرو گے نہیں چلے گا. ہمارے کچھ لوگ بولتے ہیں نا سارے مذہب سچے ہیں اچھے ہیں، سب کا راستہ الگ الگ ہے، منزل ایک ہے. بالکل جھوٹ بات ہے، غلط بات ہے، غلط بات ہے. یہ لوگ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں بھئی آپ یہاں کھڑے ہو، ایک راستہ ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک اس طرف ایک اس طرف، چاروں پہ چلنے والے ایک جگہ پہنچیں گے. ہر چلنے والا دوسرے سے دور ہوتا جائے گا. میں بامبے کے راستے پہ جاؤں تو اس پہ احمد آباد، اندور یا دوسرے شہر آئیں گے جو اس کے مخالف سمت میں ہے. بالکل دنیا کا بہت بڑا دھوکہ ہے. تو یہ صراط مستقیم یا سیدھا راستہ ایک ہی ہے، ہاں، اسلام. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دین کو میں نے مکمل کر دیا. اب اللہ کہہ رہا ہے دین کو مکمل کر دیا، دین کی بنیاد عقیدہ ہے. اب اگر عقیدے ہی میں کچھ کمی ہوتی تو اللہ کی یہ بات صحیح ہوگی کیا؟ اب کوئی آدمی عقیدے کے نام پر کوئی نئی چیز پیدا کرتا ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دین ادھورا تھا، کامل نہیں تھا. بعد والا کوئی آدمی مکمل کر رہا ہے. دنیا میں جتنی بدعتیں ہیں وہ سب اس آیت سے رد ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے ذریعے سے جو دین دیا وہ عقائد اور احکام میں، معاملات میں، سارے میں مکمل ہے. اور جو بھی نئی چیز ایجاد کی جا رہی ہے اس مکمل دین سے زائد چیز ہے، وہ دین نہیں ہے، کتنی بھی خوبصورت نظر آتی ہو. یہ دوسری خصوصیت کہ یہ دین کامل ہے. تیسری خصوصیت جو 3 الفاظ پر مشتمل انہوں نے بیان کی تھی، یہ عمومی طور پر بیان کی تھی کہ یہ منہج سب سے زیادہ اسلم، یہ اسلم ہے یعنی سب سے محفوظ، اعلم سب سے زیادہ علم والا، احکم سب سے زیادہ حکمتوں پر مبنی ہے. ان تینوں خصوصیات کی تشریح کر رہے ہیں کہ یہ سلف دین میں سلف کا منہج سب سے زیادہ محفوظ ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ عیب سے اور بدعات سے محفوظ ہے. روئے زمین پر یہ ایک لائن میں جو انہوں نے بات کہی ہے نا، یہ ایک کتاب ہے، ایک تقریر کر سکتے ہیں اس پہ. آج مسلمانوں میں جتنے فرقے پائے جاتے ہیں وہ سو رہے ہیں کیا؟ بہت اہم بات کر رہا ہوں، بیدار ہو جائیے، بعد میں نیند پوری کر لیجئے، قضا کر لیں نیند کی. ہاں، یہ بہت اہم باتیں ہیں. ہمارے زندگی کی سب سے اہم علم، زندگی کی سب سے بڑی ضرورت، اس کو آپ سمجھ لیں. جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں تو گمراہیوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلم مسلک ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا ایک جملے میں کہ دنیا میں جتنے جو دوسرے مذہب ہے اس کی بات چھوڑیے، مسلمان نام پر جتنے فرقے پائے جاتے ہیں، نئی نئی تنظیمیں، نئے نئے لوگ، فتنے آج پیدا ہو رہے ہیں. بڑا مسئلہ ہے، نوجوانوں کو سمجھانا دقت ہوتی ہے. اور دقت اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے عقیدہ پڑھا ہی نہیں ہے، یہ خصائص اور یہ قواعد جانتے نہیں ہیں، سلف کے منہج کی خصوصیات، خوبیاں جانتے نہیں ہیں، اسی لیے کسی بھی چمکنے والی چیز کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. بہت بڑی کمی ہے. سلفی منہج کی ایک خصوصیت یہ ایک لفظ میں، ایک جملہ میں، کہ یہ اسلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر قسم کے عیب اور بدعت سے پاک ہے. میں نے کہا کہ آج روئے زمین پر اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، روئے زمین پر دنیا کے اندر مسلمانوں کے جتنے فرقے پائے جاتے ہیں، جتنی جماعتیں پائی جاتی ہیں، جتنے احزاب پائے جاتے ہیں، ان میں آپ کو بدعت اور دینی انحراف کے اعتبار سے اصول و قواعد اور منہج میں سب سے زیادہ محفوظ جن کے ہاں شرک اور بدعت نہیں ہے وہ ملیں گے تو صرف اہل الحدیث، جن کو سلفی بھی کہتے ہیں، اہل الاثر بھی کہتے ہیں. یہ لقب اور صفات ہیں. روئے زمین پر اس کے علاوہ جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں اہل الحدیث کے علاوہ، معمولی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی ایک بھی گروہ ایسا نہیں ملے گا جہاں بدعت نہ ہو، انحراف نہ ہو، عقیدے کی اور ایمان کی یا منہج کی خرابی نہ ہو، ایک نہیں ملے گا. اب آپ لسٹ بناتے رہیے. میں نے صرف ایک جملے میں کہا کہ اہل الحدیث کے علاوہ کوئی محفوظ نہیں ہے. کیوں؟
یہ جو خصوصیت ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی بنیاد پر توقیف کرتے ہیں، صحابہ کے منہج کو اختیار کرتے ہیں، لہٰذا یہ طریقہ سب سے محفوظ ہے، اسلم، سلامتی والا. اس میں عیب اصولی اعتبار سے عیب اور بدعت نہیں ملے گی، بدعت نہیں ملے گی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. نمبر 2، اس میں سب سے زیادہ علم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منہج سلف جو ہم اختیار کرتے ہیں عقیدہ اور دین کے اعتبار سے، یہ علم حق یقینی پر مشتمل ہے، اس لیے کہ یہ وحی معصوم سے لیا گیا ہے. یہ فلاں بزرگ، فلاں امام، امام ابو الحسن الاشعری، امام باقلانی، امام فلاں بزرگ یو کے اور امریکہ اور فلاں ملک کے فلاں بہت بڑے علامہ، ان کی کتابوں سے لیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی الہی، جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی، جو قرآن کی شکل میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور حدیث کی شکل میں، اس سے لیا ہوا ہے. لہٰذا جب قرآن اور حدیث ہے تو قرآن حدیث سے بڑھ کر علم کہیں نہیں ہے. لہٰذا سب سے زیادہ علم آپ کو سلفی منہج میں ملے گا. لوگ اس کی قدر و قیمت گھٹانے کے لیے، اس کی قیمت کو ہماری نظر میں کم بتانے کے لیے بہت کچھ باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ در حقیقت سب سے زیادہ علم آپ کو سلفی منہج میں ملے گا. اور تیسری خصوصیت جو اس ضمن میں بیان کی، وہ الاحکم، یہ احکم ہے، سب سے زیادہ حکمت پر مبنی ہے، سب سے زیادہ آپ کو دانائی ملے گی اس میں، کیونکہ اس میں حکمت اور رشد و ہدایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز جو ہم اختیار کر رہے ہیں یہ حکیم خبیر ذات کی طرف سے، رب العالمین جو حکیم ہے، حکمت والا، ہر چیز کو پختگی سے کرنے والا، اس کی حکمت بالغہ ہے. جب ہم اللہ کا کوئی صفاتی نام بیان کرتے ہیں جیسے علیم ہے، علم والا، تو ایسا علم والا جس کا علم کامل ہو. اگر کوئی بال برابر بال کا اور بھی زیادہ، وہ آپ الیکٹران، نیوٹران، پروٹون جو خوردبین سے دیکھتے ہیں، اس درجے کا بھی کوئی چیز ہو، اتنی بھی جہالت اگر اللہ کے علم کے خلاف آ گئی تو یہ کمی ہو جائے گی علم میں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، ہر چیز کو، ماضی، حال، مستقبل، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر سب جانتا ہے، ساری لینگویجز جانتا ہے، ہمارے جسم کے اندر کی باتیں، زمین کے اندر کی باتیں، درختوں کی جڑوں کو، ایک ایک پتے کو، سمندر کے اندر موجود ایک ایک مچھلی کے اندر موجود ایک ایک ذرے کو، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر وقت جانتا ہے. اگر کوئی ایک چیز بھی اللہ کے علم سے باہر ہو جائے تو یہ جہالت ہو جائے گی، اور اللہ جہالت سے پاک ہے. سمجھیے اب بات؟ ایسے ہی اللہ حکمت والا ہے، تو اس کا کوئی کام، کوئی چیز بغیر حکمت کے کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. اس کی حکمت بالغہ ہے، مکمل ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز ہمیں دی ہے، اب دیکھیے دنیا میں جو چیزیں پیدا کی، آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ پڑھتے ہیں کہ سائنسی وجہ یہ ہے، جغرافیائی وجہ یہ ہے. برف کے علاقے میں پائے جانے والے جانوروں کے بدن پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، تو یہ جغرافیائی وجہ بتا رہا ہے، کیونکہ وہاں سردی بہت ہوتی ہے تو ان کا بدن گرم رکھنے کے لیے قدرت نے ان کے اوپر بال پہنا دیا. تو سوال ہم نے یہ پڑھا کہ وہاں ضرورت ہے گرمی کی تو اس کے بدن پر بال ہے بڑے بڑے، یہ جغرافیائی وجہ ہو گئی. لیکن کیا اس جانور کو یہ پتا تھا کہ میں برفیلے علاقے میں پیدا ہونے والا ہوں تو میرے بدن پہ ایسا ہونا چاہیے؟ اس نے اپنے آپ کو بنایا ہے. بنانے والا تو کوئی اور ہے نا، وہ اللہ ہے، رب العالمین ہے. تو اس نے وہاں کے جب پیدا کیا برف کے علاقے میں، تو اس علاقے کے جانوروں کو وہاں کی ضرورت کے حساب سے جسم دیا اور بہت ساری چیزیں دی. پانی میں جینے والے جانوروں کو تیرنے کا ہنر اور بہت ساری چیزیں دی. ہم خشکی میں پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں ان کو 800-700 قسم کے پنکھ دیے کہ بارش میں وہ اس پنکھ کو اوپر کر دیں، اڑنے کے لیے فلاں پنکھ کو استعمال کریں، شکار کے لیے پنجہ اور چونچ کا استعمال کریں. ان کو وہ فن ہنر دیا، ان کو ویسی ہڈی دی کہ اڑنے میں ان کو آسانی ہو. سائنسی وجہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن قدرتی وجہ ہم غور نہیں کرتے. تو اللہ رب العالمین کی حکمت ہمارا دانت، ہمارا کان، ہماری آنکھ، ہمارے بال، ہر چیز میں نظر آتی ہے، پھلوں میں نظر آتی ہے، غذاؤں میں نظر آتی ہے. تو دین میں نہیں ہوگی کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو دین ہم کو دیا وہ دین دنیا کے تمام مذاہب کے مقابلے میں سب سے زیادہ حکمت والا، فائدے والا، اور اس کے اندر دانائیاں ہوگی، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اسی لیے میں کبھی کبھی بات ختم کر رہا ہوں، اذان کا وقت ہو رہا ہے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ دین کی جو احکامات ہیں، کبھی اس میں آپ جو ہے احساس کمتری کا شکار نہ ہو.
ہمارے یہاں لوگ ٹی وی چینل پہ کہیں بیٹھتے ہیں، ڈیبیٹ ہوتا ہے، ارے تمہارے یہاں تو ایک آدمی کو 4 شادی کی اجازت ہے، تو ایک مسلمان دب جاتا ہے، ہاں تمہارے یہاں تو طلاق بھی ہے. کیا یہ بری چیز ہے؟ بعض اعتبار سے یہ چیزیں بری نظر آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں دیکھیں تو طلاق بہت ساری جگہوں پہ جو حقیقت میں اسلام کی تعلیم کے مطابق طلاق ہوتا ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، حکمت ہے. طلاق کا راستہ بند کر دو تو یورپ میں بن بیاہی شادیاں ہونے لگی ایگریمنٹ کے ذریعے سے. 11 مہینے کے ایگریمنٹ پر میاں بیوی رہتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں ہے، لیو اینڈ ریلیشن شپ چل رہا ہے. لڑکا لڑکی آپس میں تیار ہیں یوں ہی رہیں بغیر کسی اس کے میاں بیوی کی طرح، جب تک دل ہو رہا رہیں، اس کے بعد چھوڑ دیا. 1-2 منٹ شیخ. پھر اس کے علاوہ یہ طلاق کی بات ہوئی، 4 شادی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں صرف ایک جملہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین میں یہ بات کہی گئی ہے نا تو اس سے زیادہ صحیح کوئی چیز ہو نہیں. آپ سینہ ٹھوک کر کہیں کہ یہی سب سے اچھا دین ہے، سب سے اچھا قانون ہے. جو لوگ 4 شادیوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ 4 سہیلیاں بناتے ہیں، باہر تعلق رکھتے ہیں. خیر، تو اس میں سب سے زیادہ حکمت ہے، اس لیے کہ یہ حکیم و خبیر اس ذات کی طرف سے ہے جو سراپا حکمت ہے اور پوری خبر رکھنے والا ہے، اور وہ ہر چیز کو حکمت اور مضبوطی سے بنانے والا ہے. متقن ہے. آسمان زمین پہاڑ پیڑ پودے سب کو دیکھیے کتنی مضبوطی سے احکام کے ساتھ بنایا ہے، نہ اس میں کوئی نقص ہے اور کسی بھی طرح کا کوئی عیب بھی نظر نہیں آئے گا. یہاں انہوں نے یہ 3 خصوصیات بتانے کے بعد تنبیہ کے طور پہ کہا کہ یہ مجموعی طور سے من حیث الجملہ یہ خصوصیات ہیں جو کہ قواعد، اصول اور عام مناہج اور ثوابت قطعی اٹل حقیقتوں سے تعلق رکھنے والے ہیں دین کے مجموعے میں. یعنی پورے دین کے تعلق سے جملہ طور پر جو اصولی چیزیں ہیں اس سے تعلق رکھنے والی یہ عمومی بات ہے. رہے اعمال تو یہ اصولی بات ہوئی. اس سلفی منہج کے ماننے والے افراد کے اعمال جیسے ہم اور آپ ہیں تو کہہ رہے ہیں ان کے اعمال، تصرفات، اقوال اور حالات، ہاں اس میں کبھی کبھی کچھ تجاوزات اور غلطیاں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں. جیسے ہم سلفی منہج مانتے ہیں، اس میں حکمت ہے، کامل ہے، سب سے اچھا ہے، لیکن ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے حالات میں غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں یہ منہج پر اس کا الزام نہیں آئے گا. اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھو یہ اہل حدیث غلط کام کر رہا ہے تو یہ مسلک اہل حدیث غلط ہے. اس کی غلطی ہو سکتی ہے انفرادی طور پر، لیکن اس کا منہج غلط نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا ولا عصمت لأحد، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے، تو صحیح مسلک کے ماننے والے سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. یہ قاعدہ عامہ کے طور پر دین کے عمومی پہلے مبحث میں ایک مجموعی طور سے کچھ خصوصیات بیان کیے. اب تھوڑا ڈیٹیل میں خصائص عامہ لمنہج سلف، منہج سلف کا عقیدے میں جو خصائص ہیں وہ آپ اگلے درس میں انشاءاللہ سنیں گے، اور میں چاہوں گا کہ اس کو سمیٹوں. بہت ہی اہم بحثیں ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ حضرات پورے توجہ کے ساتھ اس میں حاضر رہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اخلاص کے پر مبنی عمل میں شامل فرمائے اور اس عمل کو ہمارے دین اور دنیا کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے مفید بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.